السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. اس وقت یہاں کئی سعادتیں جمع ہو چکی ہیں. ایک ہمارا اللہ تعالیٰ کے گھر میں موجود ہونا، دوسرا قرآن و حدیث کی باتیں سننا اور سنانا، اور تیسرا اس مقصد کے لیے باہم مل بیٹھنا. یہ سارے امور بڑے بابرکت ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون القرآن ویتدارسونہ بینہم الا حفتہم الملائکہ وغشیتہم الرحمہ وذکرہم اللہ فی من عندہ. جو لوگ اللہ تعالیٰ کے گھر میں جمع ہوتے ہیں، مقصد کیا ہے؟ قرآن پڑھنا اور قرآن کا سبق اور قرآن کا درس لینا اور دینا. ان کے لیے اللہ تعالیٰ کے ہاں کچھ اعزاز ہیں. حفتہم الملائکہ، انہیں فرشتے ڈھانپ لیتے ہیں. انہیں فرشتے ڈھانپ لیتے ہیں. کتنے فرشتے؟ ایک حدیث ہے صفوان ابن عسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے. آپ مسجد میں تشریف فرما تھے. بتاتے ہیں کہ میں آپ کی خدمت اقدس میں پہنچا
تو آپ تشریف فرما تھے مسجد میں، اور ایک سرخ چادر پر جسے ایک تکیہ بنا کر آپ نے ٹیک لگائی ہوئی تھی۔ یہ باتیں محدثین اس لیے ذکر کرتے ہیں تاکہ حدیث کے ضبط کو اور اجاگر کیا جا سکے۔ یعنی صحابی کو یہ بھی یاد تھا کہ وہ نبی علیہ السلام کے پاس گیا، مسجد میں گیا، یہ بھی یاد تھا کہ آپ بیٹھے ہوئے تھے، اور یہ بھی یاد تھا کہ آپ ٹیک لگائے ہوئے تھے، اور یہ بھی یاد تھا کہ جس چادر کو تکیہ بنایا ہوا تھا اس کا رنگ سرخ تھا۔ تو اصل چیز کتنی یاد ہوگی جو حدیث ہے، جو بیان کرنا چاہتے ہیں۔ عرض کیا کہ جئتک اطلب العلم، میں آپ کے پاس آیا ہوں طلب علم کے لیے، طلب علم کے لیے۔ تو آپ نے کیا فرمایا؟ مرحبا بطالب العلم، طالب علم کو خوش آمدید۔ یہ طالب نکرہ واحد کی طرف مضاف ہے، ایک نحوی قاعدہ، اس میں عموم ہوتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے یہ مرحبا صرف صفوان کو نہیں کہا، یہ ہر طالب علم کو ہے جو اپنے گھر سے نکلے طالب علم کے لیے۔ تو اس حدیث کی روشنی میں گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا استقبال کر رہے ہیں۔ جب صفوان نے کہا کہ جئتک اطلب العلم، تو آپ نے فرمایا کہ ان طالب العلم لتحفہ الملائکہ، جو طالب علم ہوتا ہے وہ کبھی تنہا نہیں ہوتا، اسے فرشتے گھیر لیتے ہیں۔ اور صرف گھیرتے نہیں ہیں بلکہ اس پر سایہ کرتے ہیں۔ وَتُظِلُّهُ بِأَجْنِحَتِهَا، اپنے پروں سے سایہ کرتے ہیں اس طالب علم پر۔ کتنے فرشتے آپ تصور کریں، 2 4 10 یا 20 نہیں، یرکب بعضهم بعضا حتی یبلغ السماء، اتنے فرشتے کہ ایک دوسرے پر سوار ہوتے 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 زمین سے آسمان تک پہنچ جاتے ہیں۔ اور یہ بات کو بعید نہیں ہے، فرشتوں کی بڑی تعداد ہے۔ نبی علیہ السلام کی ایک ہی حدیث کافی ہے ان کی تعداد کے اظہار کے لیے۔ بیت المعمور جو فرشتوں کی مسجد ہے 7ویں آسمان پر، اس میں روزانہ 70,000 فرشتے نماز پڑھتے ہیں، اور جس نے ایک بار نماز پڑھ لی اس کی قیامت تک باری نہیں آئے گی۔ کتنی تعداد! ما فی السماوات السبع موضع 4 اصابع الا وملک قائم وملک راکع وملک ساجد واضع جبهته للہ۔ یہ 7واں آسمان تصور کریں کتنے بڑے، 7واں آسمان، ان میں ایک 4 انگلی کے برابر خالی جگہ نہیں، ہر جگہ فرشتہ موجود، کوئی قیام میں ہے، کوئی رکوع میں اور کوئی سجدے میں۔ اتنی تعداد! یہ تعداد جو ہے، جو ان کی ڈیوٹیاں ہیں، ان میں سے بعض ڈیوٹیاں انسانوں کی خدمت کے لیے، یہ بھی خدمت طلبۃ العلم کے لیے فرشتوں کو فوج در فوج بھیجا جاتا ہے کہ طالب علم کا ساتھ دو، اسے گھیر لو، یہ اس کا شرف ہے عند اللہ۔ تو جو بھی طالب علم کی نیت سے گھر سے نکلتا ہے تو ملائکہ اس کے ساتھ ہوتے ہیں،
اسے یہ اکرام اور اعزاز دیا جاتا ہے، دنیا چاہے مخالفت کرے مگر وہ عند اللہ عظیم ہے، کیونکہ اللہ رب العزت کہ ہاں جو پرکھنے کا معیار ہے وہ انسانوں سے مختلف ہے۔ انسان ظاہر کو دیکھتے ہیں اور اللہ رب العزت ظاہر کے ساتھ باطن کو دیکھتا ہے، حرص کو دیکھتا ہے، نیت کو دیکھتا ہے۔ جیسے ظاہر نامی شخص اللہ کے نبی نے فرمایا تھا، وہ ایک سیاہ رنگت والا صحابی تھا، موٹے موٹے ہونٹ، سیاہ رنگ، ظاہری اس کی خلقت ناپسندیدہ تھی لوگوں کے ہاں، مگر نبی علیہ السلام کی اس سے دوستی قائم تھی۔ مدینے کے اطراف میں رہتا تھا اور کبھی کبھی آپ ملنے جاتے تھے اور کبھی ظاہر بھی آپ کے پاس ملنے آتا۔ ایک دن آپ ملنے گئے، یہ حدیث شمائل ترمذی میں صحیح سند کے ساتھ ہے، آپ ظاہر کے پاس گئے، وہ کوئی سودا بیچ رہا تھا، آپ نے پیچھے سے اس کو حصار میں لے گئے جیسے جپھا ڈالتے۔ اسے کیا معلوم یہ حصار میں لینے والا کون ہے؟ اس نے کچھ ناگواری کا اظہار کیا کہ میں مصروف ہوں اور یہ مخل ہو رہا ہے، کون ہے یہ؟ جلدی ہی بھام گیا کہ یہ پیارے پیارے ہاتھ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ پھر تو اس کی یہ چاہت ہوگی کہ یہ حصار قائم ہی رہے، وقت کی رفتار تھم جائے، زمانہ رک جائے، یہ گردش یہیں ختم ہو جائے۔ نبی علیہ السلام نے تھوڑی سی دل لگی کی، فرمایا کہ من یشتری منی ھذا العبد، یہ غلام مجھ سے کون خریدے گا؟ میرا غلام ہے، کون خریدے گا مجھ سے؟ تو ظاہر نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تجدنی کاسدا، میری قیمت کون دے گا؟ میرا چہرہ دیکھو، چہرے کی رنگت دیکھو، چہرے کے نقوش اور خطوط دیکھو، مجھے کون خریدے گا؟ میری قیمت کون دے گا؟ فرمایا کہ لست عند اللہ بکاسد، ظاہر تم اللہ کے ہاں کم قیمت نہیں ہو۔ یہ چہروں کی رنگت کو دیکھنا، نقوش کو دیکھنا، یہ لوگوں کا معیار، اللہ رب العزت دلوں کو دیکھتا ہے۔ دل میں تقوی ہو، خشیت ہو، انابت ہو، تعلق باللہ ہو، اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت ہو، دوستی ہو، یہ خالق کائنات کے پرکھنے کے معیار۔ چنانچہ اگر واقعی کو طالب علم ہے، طلب علم کا حریص ہے، طلب علم اس کا شوق ہے، اس کا شغف ہے، تو وہ تنہا نہیں ہوتا، ملائکہ کا جمع غفیر اس کے ساتھ، زمین سے آسمان تک فرشتے اس کے ساتھ، اور فرشتوں کی رفاقت کوئی جلوس کی کے معنی میں نہیں ہے، ساتھ دعائیں مغفرت کی، رحمت کی۔ آپ اندازہ تو کریں کہ یہ طالب علم کتنے بڑے شرف کا حامل، کتنے بڑے شرف کا حامل۔ کوئی درس کی مجلس قائم ہو تو ملائکہ کا جمع غفیر اوپر موجود، اور سامنے عوام الناس کا ایک سمندر اس محدث سے استفادے کے لیے، کیونکہ ہم تو طلبۃ العلم ہیں۔ شیخ الاسلام کا قول ہے اگر کسی نے اس زمین پر اللہ تعالیٰ کی جنت دیکھنی ہے، جنت دیکھنے کا شوق ہے، تو وہ علماء کی مجالس دیکھ لے۔ علماء کی مجالس اس زمین کی پشت پر اللہ کی جنتیں ہیں، اور یہ بات ان کے ذہن کی اختراع نہیں ہے، اس پر دلیل موجود ہے۔ نبی علیہ السلام کا ارشاد گرامی اذا مررتم بریاض الجنہ فارتعوا، جب تم جنت کے باغیچوں کے پاس سے گزرو تو کچھ کھا پی کے گزرو۔ صحابہ نے پوچھا جنت کے باغیچے کیا ہیں؟ فرمایا کہ حلق الذکر، جہاں اللہ کا ذکر ہو، کتاب و سنت کی تعلیم ہو، اللہ اور اس کے رسول کی باتیں ہوں، وہ جنت کے باغیچے ہیں۔ تو علماء کی مجالس واقعتاً اس زمین پر اللہ تعالیٰ کی جنت ہے۔ تو بات تھوڑی سی پھیل گئی۔ یہ علماء کو اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک شرف اور ایک عظمت حاصل،
لوگ بھی ساتھ ہیں، ملائکہ ساتھ ہیں۔ امام بخاری کے ایک شیخ تھے محمد بن سلام البیکندی رحمہ اللہ، ان کی مجالس بڑی منفرد ہوتی تھی، ایک جمع غفیر طلباء کا سامنے بیٹھا ہوتا، یعنی کئی مستملی ان کی مجالس میں مقرر ہوتے تھے۔ مستملی وہ شخص ہوتا ہے جو شیخ کی آواز آگے پہنچائے۔ ان دنوں یہ سسٹم تو نہیں تھا مائک کا، شیخ ایک حدیث پڑھتا ہے تو چند گز کے فاصلے پر ایک بندہ کھڑا ہوتا، وہ حدیث آگے پہنچاتا، پھر آگے ایک اور بندہ، وہ آگے پہنچا رہا ہے۔ اس طرح کئی مستملی ان کی مجلس میں ہوتے تھے۔ ایک دن گھر میں تشریف فرما تھے، باہر دستک ہوئی، دروازہ کھولا تو ایک انسان سامنے کھڑا، اس نے سلام کیا اور کہا کہ میں انسان نہیں بلکہ جن ہوں، فلاں میرا قبیلہ ہے اور اپنے قبیلے کے جنوں کے سردار کا آپ کو سلام پہنچا رہا ہوں، اور یہ پیغام دے رہا ہوں کہ آپ کی جو مجلس ہوتی ہے اس میں وہ جنوں کا سارا قبیلہ بھی شریک ہوتا ہے۔ یہ شرف ہے علماء کا، یہ ان کا مقام۔ بات اگر نکل چکی تو قطعاً علماء کا کوئی بغض یا کوئی نفرت اپنے دل میں مت رکھی۔ یہ ورثۃ الانبیاء ہیں، والعلماء ورثۃ الانبیاء، والانبیاء لم یورثوا درہما ولا دینارا ولکن ورثوا العلم من اخذہ اخذ بحد وافر۔ یہ انبیاء کے وارث ہیں، اور انبیاء کا ترکہ درہم و دینار نہیں ہے، انبیاء کا ترکہ علم ہے۔ جس نے اس علم کو سمیٹ لیا اس نے خیر کا، سعادت کا بڑا وسیع خزانہ سمیٹ لیا۔ بات یہاں سے چلی تھی کہ اس وقت یہ مجلس، اس میں کئی سعادت کے امور جمع ہو چکے۔ مساجد میں بیٹھنا، نبی علیہ السلام کی حدیث، جو لوگ مسجد میں بیٹھیں، اللہ کے گھر میں بیٹھیں، پھر کتاب و سنت کی باتیں سننا اور سنانا۔ یقرؤون القرآن ویتدارسونہ بینہم، وہ قرآن پڑھتے ہیں اور اس کی تعلیم، اس کا علم، اس کی فقہ، اس کے احکام کتاب و سنت کے سنتے ہیں، سناتے ہیں، تو کیا ہے، انہیں فرشتے گھیر لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت ان کو ڈھانپ لیتی، اور اللہ رب العزت اپنے فرشتوں کے سامنے اس مجلس کے شرکاء کا ذکر کرتا ہے۔ دیکھو فلاں بندہ، فلاں بندہ، فلاں بندہ، فلاں بندہ، عرش معلیٰ پر اس بندے کا نام لیا جا رہا ہے۔ نام لینے والا اللہ رب العزت ہے، سننے والے فرشتے ہیں۔ کوئی شرف کی انتہا ہے، کتنا عظیم شرف ہے، کتنی عظیم تکریم ہے۔ پھر یہ مل بیٹھنا اللہ کے دین کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے۔ ایک حدیث قدسی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ فرماتا ہے وجبت محبتی للمتجالسین فیہ، جو بندے بیٹھتے ہیں، مل بیٹھتے ہیں میرے لیے، ان بندوں کے لیے میری محبت واجب ہو جاتی ہے، ان سے میں ضرور محبت کروں گا، اللہ فرما رہا ہے۔ ہم نے اللہ کو مجبور کیا کہ ہم سے محبت کر، نہیں، اللہ تعالیٰ نے اس مسئلے کے شرف کو واضح کیا کہ میرے لیے بیٹھنا، میرے دین کے لیے بیٹھنا، کتاب و سنت کے لیے بیٹھنا اتنا عظیم یہ عمل ہے کہ ایسے بندے پر میری محبت واجب ہو جاتی ہے، ایسے بندوں سے ضرور محبت کروں گا۔ اللہ کے لیے بیٹھنا، اللہ کے لیے ملنا، اللہ کے لیے جمع ہونا، یہ ایک ایسا عمل ہے، سب سے پہلے اس عمل کا اجر مرتب ہوگا قیامت کے دن۔ میدان محشر میں جمع ہیں سارے اولین و آخرین، سب جمع ہیں، اربوں خربوں لوگ، میدان محشر بھرا پڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ندا آئے گی، این المتحابون بھی، اور ایک روایت میں این المتحابون بجلالی، میری خاطر محبت کرنے والے کہاں ہیں، میری خاطر ملنے والے، میری خاطر بیٹھنے والے،
میری خاطر دین پر اکٹھے ہونے والے کہاں ہیں؟ 2 ساعتیں ان کی منتظر. نمبر 1 الیوم اذلہم تحت ظلی یوم لا ظل الا ظلی. آج میں ان سب کو اپنے سائے تلے جگہ دوں گا. سورج 1 میل کے فاصلے پر، تدنو الشمس حتی تکون علی مسافۃ میل، 1 میل کے فاصلے پر. میں ان کو تپش نہیں لگنے دوں گا، تپش نہیں پہنچنے دوں گا، اپنے سائے تلے جگہ دوں گا. دوسرا اعزاز یہ ہے لہم منابر من نور یغبطہم النبیون والصدیقون والشہداء. ان کے لیے نور کے ممبر تیار ہیں، نور کے ممبر تیار ہیں جنہیں دیکھ کر نبی، صدیقین، شہداء رشک کریں. یہ مقام کن کا ہے؟ جو اللہ کے لیے مل بیٹھتے ہیں، اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں، اللہ کے دین کی خاطر ملنا جلنا. تو یہ مجلس ان سارے اعزازات کی حامل. تو یہ کوئی قصے کہانیاں نہیں ہوتی، کوئی واہی تواہی باتیں نہیں ہوتی. یہ ہمارا منہج ہی نہیں. بڑے بڑے نام دنیا میں مشہور ہیں، لیکن تماشبین، شعبدہ بازی، موضوع روایتیں، من گھڑت قصے، بے سند باتیں، جن کے کلام کی تاثیر جادو کی سی ہے، لیکن کلام تو سنو ان کا. شرکیہ باتیں، بدعت سے بھری قصے، کہانیاں، ایسی ایسی روایتیں جن کا کوئی حوالہ ہی نہیں، کوئی سند ہی نہیں، اور لوگ ان کو مولانا 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 کہہ کر پکارتے ہیں. یہ ہمارا منہج نہیں. یہ منہج خالص کتاب و سنت کا ہے. الا للہ الدین الخالص. اللہ تعالیٰ کے لیے دین خالص ہے. وہ دین خالص قبول کرے گا، دین خالص قبول کرے گا جہاں خالص کتاب و سنت کی باتیں. یہ تعلق ہے کتاب و سنت کے ساتھ بڑا برگزیدہ اور بڑا عظیم ہے. ان مجالس میں یہ تعلق آپ کے سامنے پیش ہوتا ہے. یہ آپ کے لیے سعادت ہے. جہاں اس نوعیت کا پروگرام ہو، علماء کو دعوت دی جائے، تو سمجھیں کہ ہماری خوش بختی. یوم ینفع الصادقین صدقہم، الیوم ینفع الصادقین صدقہم. جب اللہ قیامت کے دن اعلان کرے گا، ندا کرے گا کہ آج کا دن وہ دن ہے جس دن صرف سچوں کو ان کا سچ نفع دے گا. بس جھوٹے لوگ کامیاب نہیں ہوں گے. من گھڑت باتیں کرنے والے، جو سچے لوگ ہیں، گفتار کے سچے، عقیدے کے سچے، عمل کے سچے، اللہ تعالیٰ کی محبت کے سچے، اللہ کے رسول کی محبت کے سچے، تعلق باللہ کے سچے، انابت اور خشیت کے سچے، وہ کامیاب ہوں گے. بس تو ان مجالس کا خلاصہ صدق کی صورت میں کتاب و سنت کی باتیں. اور یہ چیز ہے جو ہمارے مستقبل کی کامیابی کا باعث ہے. دیکھیں قرآن، وہ کتاب مقدس جو ہمارے امراض کی تشخیص کرتی، بیماری کا تعین کرتی، کامیابی کا پروگرام دیتی، اور جو مرض ہوں، جو بیماریاں ہوں، ان کا علاج تجویز کرتی. یہی تو چاہیے ہمیں. اس قوم کے امراض کیا ہیں، اس قوم کی بیماریاں کیا ہیں، ان بیماریوں کا علاج کیا ہے. یہ کتاب و سنت آپ کے سامنے یہ ساری باتیں کھولیں گے. کھولنے والے وہ روحانی معالج ہیں جن کو انبیاء کا وارث کہا گیا. قرآن کے ایک مقام ہم پڑھتے ہیں، قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقی. پہلے قرآن نے 3 اصول بیان کیے. اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو اور یہ کامیابی سمیٹنا تمہاری ضرورت ہے،
پہلے یہ بات طے کر لو کہ یہ چمڑی تمہاری جہنم کی آگ برداشت نہیں کر سکتی. یہ طے کر لو اچھی طرح یقین کے ساتھ کہ یہ چمڑی جہنم کی آگ برداشت نہیں کر سکتی. تو جہنم میں کیوں جانا چاہتے ہو؟ ایک داعی اور مدعو کا یہی تعلق ہے. پیارے پیغمبر کی دعوت کا اخلاص، اس اخلاص کی ترجمانی یہ حدیث ہے کہ انی لآخذ بحجزکم عن النار وانتم تقحمون فیہا. میں تمہیں دعوت دیتا ہوں اور میرا انداز اور اسلوب یہ ہے، دعوت کا عالم یہ ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ ابھی تمہیں تمہاری پشتوں سے پکڑ کر جہنم سے کھینچ لوں. اللہ اکبر. انما انا لکم بمنزلۃ الوالد، میں تمہارے لیے تمہارے والد کے مقام پر ہوں، اپنی امت کا والد. اس میں تعلیم یہ ہے کہ ہر داعی اپنے سامعین کا روحانی باپ ہوتا ہے، اپنے سامعین کو اپنی روحانی اولاد سمجھے اور وہ درد پیدا کرے جس درد کا اظہار اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ ابھی تمہیں تمہاری پشتوں سے پکڑوں اور تمہیں جہنم سے کھینچ کر دور کر لے جاؤں، جنت میں داخل کر دوں. بلکہ آپ نے سارے اس سلسلہ نبوت کی مثال بیان کی کہ ایک آدمی چراغ جلاتا ہے، پروانے آ جاتے ہیں اس آگ میں جلنے کے لیے، اور وہ چراغ جلا کر دور نہیں بیٹھتا بلکہ اسی چراغ کے اوپر بیٹھ جاتا ہے پوری توجہ کے ساتھ، کھلی آنکھوں کے ساتھ، اور پروانوں کو ہٹاتا ہے. پروانے کودنا چاہتے ہیں اور وہ ان کو بچا رہے ہیں، دور کر رہے ہیں، دور کر رہے ہیں. ہونا کہ یہ میری تمہاری مثال ہے. جہنم کا الاؤ روشن ہے، جہنم تیار ہے، عذاب علیم تیار ہے. نارکم ہذہ جزء من 70 جزءا من نار جہنم. ایسا ویسا آگ، ایسی ویسی آگ ہے، تمہاری جو دنیا کی آگ ہے اس سے 70 گنا زیادہ گرم. اگر دنیا کی آگ کو گرم کرنے کے لیے ایک بار جلایا گیا، جہنم کو گرم کرنے کے لیے 70 بار جلایا گیا. وہ الاؤ روشن ہے اور تم پروانوں کی مانند اس میں کودنا چاہتے ہو، ارد گرد گھوم رہے ہو، اور میں تمہیں دور کر رہا ہوں، ہٹا رہا ہوں، تمہیں ہٹا رہا ہوں، ہٹا رہا ہوں. آپ کیسے ہٹا رہے ہیں؟ اپنی ان تعلیمات کے ذریعے جو کتاب و سنت میں منتشر ہیں. یہ تصور دیا گیا، اس حقیقت کو سمجھو کہ یہ چمڑیاں جہنم کی آگ برداشت نہیں کر سکتی. جو اس کے مقابل دعوت ہے بہت ہی شیریں، بہت ہی خوبصورت، بہت ہی جاذب. جنت ایک ایسا گھر، وَلَنَصِيفُهَا خَيْرٌ مِّنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا. وہ ہر بندے کو 70-72 حوریں ملیں گی. ایک حور کا دوپٹہ پوری دنیا سے قیمتی. جس کا معنی جنت میں بھی پردہ ہوگا، پوری دنیا سے قیمتی. اب یہ دونوں گھر تقابل کر لو. ایک گھر ایسی آگ سے جل رہا ہے جو دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ گرم، اور دوسرا گھر اتنا خوبصورت جیسا کہ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، یؤتی باشقی اہل الارض یوم القیامہ. قیامت کے دن سب سے بدبخت ترین انسان کو لایا جائے گا. ایسا بندہ جس نے کبھی کچھ سکھ دیکھا ہی نہ ہو. اب پوری کائنات آپ تصور کریں اور سوچیں کہ سب سے بدبخت انسان کیسا ہوگا. بعض اوقات افریقی لوگوں کی تصویریں ہم دیکھتے ہیں، ہڈیوں کا ڈھانچہ، پتہ نہیں سانس ان کی کیسے آ رہی ہوتی.
سب سے بدبخت پوری کائنات میں، تخلیق آدم سے لے کر قیامت کی آخری دیواروں تک۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اس کو جنت کا غوطہ ایک کھلاؤ، جنت کی جھلک دکھاؤ، اسے دکھایا جائے گا۔ پوچھا جائے گا حل ذقت من بؤس قط، کیا تم نے کبھی کوئی تکلیف دیکھی، کوئی مشکل، کوئی رنج، کوئی دکھ؟ کہے گا کہ ما ذقت من بؤس قط، میں نے کبھی کوئی تکلیف دیکھی ہی نہیں، حالانکہ کائنات کا سب سے بدبخت اور بد نصیب انسان۔ جنت تقابل کر لو۔ پھر قرآن نے اعلان کیا من زحزح عن النار وادخل الجنت فقد فاز، کہ آؤ اب یہ تعین کرو حقیقی کامیابی کیا ہے۔ کامیابی کے مختلف معیار آپ کے ذہنوں میں ہوں گے۔ جناب کوئی فیکٹری ہو، کوئی انڈسٹری لگ جائے، سعودی عرب کا ویزا مل جائے، یہ کامیابی؟ قرآن کہتا ہے نہیں، میری لسٹ میں، میری فہرست میں کامیاب وہ ہے جس کو جہنم سے بچا کر جنت کا داخلہ عطا کر دیا۔ دونوں گھروں کا تقابل کر لو اور کامیابی کا تصور کر لو۔ یہ کامیابی سمیٹنی ہے تو امام الانبیاء نے قرآن کی زبان سے اس کامیابی کا اعلان کیا کہ 3 اصول ہیں۔ قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، وہ بندہ کامیاب ہے۔ علماء سے پوچھے کہ قد حرف تحقیق ہے جو تاکیداً اس کامیابی کو بیان کرتا ہے، اور افلاح ماضی کا صیغہ ہے، مستقبل کی خبر اگر ماضی کے صیغے سے دیں وہ بھی ایک تاکید ہے۔ 2 جملے، ایک ہے کہ ایسا ہوگا اور ایک ہے ایسا ہو چکا ہے۔ یقینی بات کون سی؟ ہو چکا، ماضی کا صیغہ۔ قد افلح، وہ کامیاب ہو چکا ہے، حالانکہ کامیابی قیامت کے دن ملنی، مرنے کے بعد ملنی، لیکن یہ تعبیر بصیغہ ماضی، یقیناً وہ بندہ کامیاب ہو چکا ہے۔ 3 اصول ہیں بس۔ یہ اصول آپ کو کون بتائے گا؟ حبیب کبریا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو فرما رہے ہیں کہ میں تمہاری پشتوں سے پکڑ کر تمہیں جہنم سے کھینچ کر نکالنا چاہتا ہوں۔ تمہاری کوشش کودنے کی ہے، میری کوشش نکالنے کی اور بچانے کی۔ بچاؤ لے لو، صرف 3 باتیں مان لو، 3 باتیں قبول کر لو۔ من تزکا، جو بندہ اندر سے پاک صاف ہو جائے، اس کا دل تقوی کا مرکز اور محور بن جائے، اندر خشیت آ جائے، اللہ کا خوف آ جائے، پاکیزگی آ جائے، اور یہ پاکیزگی، یہ خوف کتاب و سنت ہی کی رہین منت ہے۔ اس دل کے تقوی اور تزکیے کے اصول کتاب و سنت سے باہر سے نہیں آتے، کتاب و سنت ہی میں بیان۔ یتلو علیکم آیاتہ ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ، قرآن کہہ رہے ہیں، یہ اللہ کے پیارے پیغمبر کا منصب۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعا، تیرا گھر بنا دیا ہے، اس گھر میں ایک رسول بھیج جو 3 کام کرے، تیری آیات کی تلاوت کرے اور ان کا تزکیہ کرے۔ تزکیہ رسول کرے گا اپنی تعلیمات کے ذریعے، اس عظیم علم کے ذریعے۔ یہ تزکیے کی بنیادیں ہیں، وہ فرقے نہیں ہیں جو ہم نے تجویز دے دیے، سلوک اور تزکیہ اور تصوف، یہ فلاں سے ملے گا، فلاں سے ملے گا اور فلاں سے ملے گا۔ اصول ہو، فروع ہو، تزکیہ اور سلوک ہو، سب کی اساس کتاب و سنت، نبی علیہ السلام کی تعلیمات۔ یا اللہ ایسا رسول بھیج اس گھر کو آباد کرے، کیونکہ گھر
یہ اینٹوں اور گارے کا نام نہیں ہے، سنگ مرمر کا نام نہیں ہے، اصل یہ گھر داعی کا نام ہے، دعوت دینے والا۔ اس گھر کو وہ آباد کرتا ہے۔ اس گھر کے دو کردار ہیں، ایک محراب کا اور ایک ممبر کا۔ ممبر کا کردار یہ ہے یہاں کھڑا ہونے والا خالص کتاب و سنت بیان کرے اور کچھ نہیں، اپنے سینے سے کچھ نہیں، اللہ کا فرمان، اللہ کے رسول کا فرمان، قال اللہ وقال رسول اللہ، یہ ممبر کا کردار۔ محراب کا کردار یہ ہے یہاں کھڑا ہونے والا وہ نماز پڑھے جو کسی کے باپ دادا کی نہیں بلکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز۔ یہ اس گھر کا کردار۔ یا اللہ اس کردار کو ادا کرنے کے لیے اپنا رسول بھیج جس کی اساس تیری وحی ہو، تیری تعلیمات ہو۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے انا دعوت ابی ابراہیم، میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا ہوں۔ انہوں نے دعا مانگی تھی خانہ کعبہ کی تعمیر کے وقت، رسول کی بعثت طلب کی تھی اور بعثت کے اصول بھی متعین کیے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے کہ وہ رسول تیری آیتوں کی تلاوت کرے، وہ رسول ان کا تزکیہ کرے، وہ رسول انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دے۔ کتاب کیا ہے؟ قرآن پاک۔ حکمت کیا ہے؟ اللہ کے پیغمبر کی سنت۔ تو یہ کامیابی کے اصول کوئی دنیا کا انسان مرتب نہیں کرے گا۔ ہدایت نام کی چیز زمین پر نہیں بنتی، آسمان سے بنی بنائی آ چکی ہے۔ وہ لوگ خوش نصیب ہیں جس نقطے کو سمجھ لیں کہ جنت کا پورا پروگرام رب تعالیٰ نے بنا کر بھیج دیا۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ما ترکت من شیء یقربکم الی الجنہ الا وقد حدثتکم بہ۔ سنن دارمی کے الفاظ کہ ہر وہ چیز جو تمہیں جنت میں پہنچا سکتی ہے وہ میں نے بیان کر دی۔ اب بتاؤ جنت چاہیے یا جہنم چاہیے؟ جہنم چاہیے تو جاؤ پھر، قوم برادری باپ دادا فلاں اور فلاں پیچھے لگ جاؤ ان کے، جن کو شریعت نے معیار بنایا ہی نہیں ہے۔ اور جنت چاہیے تو اللہ کے حبیب کے فرمان پر غور کرو کہ جنت میں پہنچانے والی ہر چیز میں نے بیان کر دی۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، عبداللہ بن عمرو بن عاص کی روایت سے نبی علیہ السلام کا ارشاد گرامی ما بعث اللہ من نبی الا وکان حقا علیہ ان یدل امتہ علی خیر ما یعلمہ لہ۔ یہ نبی کا منصب ہے۔ اللہ رب العزت نے جس نبی کو بھیجا اس نبی کی ڈیوٹی تھی کہ اپنی امت کو خیر کا جنت کا پورا پروگرام دے کر آنے۔ کوئی باہر جانے کی حاجت ہے؟ کوئی تک ہے کہ فلاں کو سن لو اور فلاں کو سن لو؟ کتنی واضح باتیں ہیں۔ جنت کا تعارف موجود ہے، جہنم کا تعارف موجود ہے، فرق ہمارے سامنے واضح ہو چکا۔ کامیابی، اصل کامیابی کا تعین ہو چکا۔ اصل کامیابی دنیا کا حصول نہیں، جنت کا داخلہ ہے، اور جنت کے داخلے کے لیے اصول مرتب ہو چکے ہیں۔ قد افلح من تزکا، جو شخص یہاں سے پاک ہو جائے، یہاں نہ شرک ہو، نہ بدعت ہو، نہ منفی عوارض ہو، ہر معصیت اسے پراگندہ کرتی ہے۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ ایک بندہ کوئی معصیت کرے، اذا اذنب ابن آدم نکت فی قلبہ نکتۃ سوداء، بندہ کوئی گناہ کر لے اس کے دل میں ایک سیاہ نشان لگا دیا جاتا ہے یہاں۔ پھر یہ نشان تزکیہ کے منافی ہے۔ تزکیہ کیا ہے؟ یہاں پاکیزگی چاہیے، پاکیزگی۔ یہ پاکیزگی دنیا کا کوئی انسان نہیں کرے گا، وہی دو مصادر کریں گے جن کا ذکر ہو رہا ہے، قد افلح من تزکا اور تزکیہ کتاب و سنت کے ذریعے۔ مسند احمد میں، جامع ترمذی وغیرہ میں نبی علیہ السلام کی دعا ایک ثابت سند کے ساتھ موجود ہے، بڑی اہم دعا ہے۔
آپ کا فرمان ہے کہ جو اس دعا کو سن لے وہ اس کو یاد کر لے، تو اس کو یاد کیجئے۔ بلکہ اس دعا کی فضیلت یہ ہے، اگر پریشان ہو تو اللہ اس دعا کی برکت سے پریشانی دور کر دے۔ اذهب اللہ ہمہ، اس کا جو دکھ درد پریشانی اللہ دور کر دے گا۔ وَأَبْدَلَهُ مَكَانَهُ فَرَحًا، اور اللہ تعالیٰ اس غم کی جگہ، اس پریشانی کی جگہ اس کو خوشیوں سے بھر دے گا۔ اس دعا میں ایک تعلیم ہے، اللہم انی عبدک ابن عبدک ابن امتک۔ پہلے تواضع، یا اللہ تیرا بندہ ہوں میں، تیرا نوکر چاکر ہوں میں، اور تیرے ایک نوکر کا بیٹا ہوں، تیری ایک لونڈی کا بیٹا ہوں۔ ناصیتی بیدک، یہ پیشانی میری تیرے ہاتھ میں۔ ماض فی حکمک، مجھ پر تیرا حکم چلتا ہے، تیرا قانون چلتا ہے، کسی اور کا نہیں، نہ کسی شخصیت کا، نہ کسی بڑے چھوٹے کا، نہ کسی قوم برادری کا، صرف تیرا قانون چلتا ہے۔ عدل فی قضاؤک، اور میرے بارے میں تیرا جو بھی فیصلہ ہوگا وہ عدل ہے، جو فیصلہ تو فرمائے گا میرے بارے میں وہ عدل ہے۔ بیماری دے عدل ہے، فقیری دے عدل ہے، تمنگری دے عدل ہے، ہر فیصلہ تیرا عدل۔ پھر اسألک بکل اسم هو لک سمیت به نفسک او انزلتہ فی کتابک او علمتہ احدا من خلقک او استأثرت به فی علم الغیب عندک ان تجعل القرآن ربیع قلبی۔ یہ تزکیہ ہو رہا ہے، تجھے واسطہ تیرے ہر نام کا، جو نام تو نے اپنی کتاب میں اتارے ان کا بھی واسطہ، اور جو نام تو نے کسی اپنے خاص بندے کو تعلیم کی ان کا بھی واسطہ، اور جو نام تیرے خزانہ غیب میں ہیں ان کا بھی واسطہ۔ کیا چاہیے؟ یا اللہ تو قرآن کو میرے دل کی موسم بہار کی بارش بنا دے۔ تزکیہ، یزکیکم قد افلح من تزکیٰ، یہ تزکیے کی بنیادیں ہیں۔ مانا قرآن میں یہ صلاحیت ہے کہ آپ کے دلوں کے زنگ کو دور کرے، دلوں کا تزکیہ، یہ قرآن کی صلاحیت ہے، کتاب و سنت کی صلاحیت ہے۔ نبی علیہ السلام کی دعا صرف دعا نہیں ہے، اس دعا کی فقہ یہ ہے، اگر یہاں تزکیہ مطلوب ہے تو کتاب و سنت کے ساتھ جڑ جاؤ۔ ان تجعل القرآن ربیع قلبی ونور صدری، قرآن ہی کو، سنت ہی کو میرے سینے کا نور بنا دے۔ سینے کا نور کیا؟ یعنی کیا طلب کیا جا رہا ہے؟ کیا طلب کیا جا رہا ہے؟ سینے کا نور بنا دے۔ بیشتر دنیا کے سینے تاریک ہیں، اس میں ظلمتیں ہیں شرک کی، ظلمتیں ہیں بدعت کی، ظلمتیں ہیں معصیت کی، اور بہت سے ہمارے تکبر ہے، کبر، غلط سوچ، یہ ساری تاریکیاں ہیں۔ یا اللہ تو قرآن کی برکت ہی سے ان تمام تاریکیوں کو زائل کر کے میرے سینے کو نور سے بھر دے۔ یعنی یہ قرآن جو ہے، کتاب و سنت جو ہے، ان کے یہ دو کردار متعین ہو چکے ہیں۔ ایک کردار یہ ہے کہ کتاب و سنت کی برکت سے جو دل کی زمین ہے وہ شاداب ہو جاتی ہے۔ سمجھو کہ یہ موسم بہار کی بارش، زمین پیاسی ہو، بنجر ہو، اور خشک سالی کا شکوہ کر رہی ہو، اللہ تعالیٰ بارش برساتا ہے، اور وہ بارش زمین کو شاداب کر دیتی۔ اگر دل بنجر ہیں، دل پیاسے ہیں، تو کتاب و سنت کی بارش کو کیوں نہیں جذب کرتے، کیوں نہیں قبول کرتے؟ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، مثل ما بعثنی اللہ من العلم والہدی کمثل الغیث الکثیر، صحیح بخاری کی حدیث۔ اللہ تعالیٰ نے جو مجھے علم دیا قرآن و حدیث کی صورت میں، جو مجھے ہدایت دی، اس سب کی مثال جو ہے بارش کی ہے، بارش کی۔ یہ کتنا کھول کھول کر وعدے کر دیا، پھر ہم کیوں شکوک و شبہات کا شکار ہیں؟
یہ سارا جو ہدایت کا معاملہ، جو کتاب و سنت کا علم ہے، یہ بارش کی مانند ہے۔ زمین پیاسی ہو، بارش برستی ہے اور زمین کی پیاس ختم ہو جاتی ہے، زمین سیراب ہو جاتی ہے۔ اگر یہ دل پیاسے ہیں، روح تڑپ رہی ہو، تو کتاب و سنت کی بارش کو تم قبول کرو، اس کو اپنے اندر جذب کرو، تاکہ یہ سارا جو ایک خشک سالی ہے اور ایک بنجر جو حصہ ہے، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے شاداب ہو جائے۔ تو اللہ کے بندو، یہ تزکیے کی بنیادیں اور کامیابی کا اصل اول ہے یہ۔ قد افلح من تزکا، جو یہاں سے پاک ہوا وہ فلاح پا گیا۔ اور اس چیز کو پاک کرنا کس کا کام ہے؟ اللہ کے نبی کی دعا کی کیا فقہ ہے؟ اس دعا میں کیا تعلیم ہے، کیا علم دیا گیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے یہ مانگا جا رہا ہے کہ یا اللہ تو قرآن کو میرے دل کی موسم بہار کی بارش بنا دے، میرے سینے کا نور بنا دے، بارش ایسی بنا کہ دل کا زن دور ہو جائے، نور ایسا بنا کہ شرک اور بدعت اور گناہوں کے اندھیرے چھٹ جائیں۔ اور یہ سارا کردار کتاب و سنت کا۔ سب سے بڑا زنگ اور جو بنجر حصہ ہے وہ کفر کے ساتھ ہے۔ دیکھیں جنگ بدر ہوئی، 70 کافر مارے گئے اور 70 ہی قیدی ہوئے۔ اب ان قیدیوں کا کیا کیا جائے؟ کفار قریش نے میٹنگ کے لیے اپنا ایک نمائندہ بھیجا، اپنا نمائندہ جس کا نام تھا جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ۔ کافر تھے وہ، کفار کے نمائندے تھے وہ۔ نبی علیہ السلام سے ان قیدیوں کے بارے میں میٹنگ کرنے پہنچ گئے۔ بات چیت جاری تھی، مغرب کی اذان ہو گئی۔ نبی علیہ السلام کا معمول کیا تھا؟ سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں آپ ہم سے بات کر رہے ہوتے، جو ہی اذان ہوتی آپ کی کیفیت یہ ہوتی کأنہ لا یعرفنا، ہمیں پہچانتے ہی نہیں ہے۔ جس طرح چھلانگ مار کے بندہ اٹھتا ہے سارے کام چھوڑ کر، کہ ہمیں گویا ہمیں پہچانتے ہی نہیں۔ یہ اگر شغف آپ کے اندر پیدا کرو گے تو آپ کی نماز واقعی آپ کے لیے تزکیہ اور کامیابی کا باعث بنے گی۔ ہوائی نماز کیا ہے؟ اذان ہو گئی، ہماری گپ شپ جاری، کاروبار جاری، گھڑی دیکھ رہے ہیں بار بار کہ ابھی تک کچھ وقت ہے، 2 منٹ باقی ہیں ابھی اقامت میں۔ جماعت کھڑی ہو گئی، بھاگو۔ اب جب بھاگ کے نماز میں شامل ہوگے تو آپ کے ذہن میں وہ ساری باتیں وہی سوار ہیں، آپ کی دکان چل رہی، وہ گپ شپ چل رہی، ساری باتیں وہی چل رہی۔ پھر آپ سوال کرتے ہیں کہ نماز میں حضور قلبی نہیں ہوتی، توجہ نہیں ہوتی، وسوسے ہوتے ہیں۔ وسوسے تو ہوں گے، امام الانبیاء کے منہج کو نہیں اپناؤ گے تو نماز کا حال یہی ہوگا۔ فقیہ الزمان شیخ بن عثیمین رحمہ اللہ، ان سے کسی نے سوال کیا، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ کہ لوگوں صبر کر کے اور نماز پڑھ کے میری مدد لے لو۔ میں تمہیں مدد دینا چاہتا ہوں، تمہاری مدد کرنا چاہتا ہوں، 2 طریقے اپنا لو، میری مدد لے لو، صبر کر کے اور نماز پڑھ کے۔ شیخ سے سوال یہ ہوا کہ نماز تو پڑھی جا رہی، مسجدیں آباد ہیں، کتنے لاکھوں افراد نے اس سال حج کیا، لیکن مدد تو نہیں آ رہی۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ نماز پڑھ کے میری مدد لے لو۔ نماز تو پڑھی جا رہی، مدد نہیں آ رہی، اس کی کیا وجہ؟ فرمایا جو نماز پڑھی جا رہی ہے نا وہ صلاۃ الابدان ہے، جسم کی ظاہری نماز، اعضاء حرکت کر رہے ہیں، کبھی بندھے ہوئے ہیں، کبھی رکوع میں، کبھی سجدے میں، لیکن جو صلاۃ القلب ہے وہ نہیں ہے۔ جب آپ کی نماز مساوس سے بھری ہوگی تو نماز تو اچھی نہیں ہے، مساوس ہی مساوس۔
لا صلاۃ الا بحضور القلب. حضور قلبی کہاں ہے؟ حضور قلبی کیسے پیدا ہوگی؟ آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں. آپ اذان سنتے ہی کھڑے ہو جائیں، مسجد میں داخل ہوں، سنتیں پڑھیں، ذکر و اذکار کریں، قرآن کی تلاوت کریں، ایک روحانی ماحول آپ کا بن جائے گا. جماعت کھڑی ہو گئی، وہ روحانیت قائم ہے. اور اگر آپ بار بار گھڑی دیکھ رہے ہیں، دکان پہ بیٹھے ہیں اپنا کام کاج کر رہے ہیں، آفس میں بیٹھے اپنا کام کاج کر رہے ہیں، جو ہی تکبیر کی آواز آئی بھاگ گیا، تو وہ جب نماز میں شامل ہو جاؤ گے تو سارے وہی افکار آپ کے ذہن میں گھوم رہے ہیں. دکان گھوم رہی، دفتر گھوم رہے ہیں، دوست و احباب جن سے گپ شپ کرتے کرتے آپ پہنچے، سارے وہ گھوم رہے ہیں. بس ماحول تو بنائیے اس خشیت کا، حضور قلبی کا، وہ ماحول تو بنائیے. یہ نماز کا معاملہ، اور یہ کامیابی کا دوسرا اصول ہے. قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی. نماز قائم کرنا، تزکیہ کے ساتھ نماز کی اقامت. تو کتاب و سنت یہ بنیاد ہے دل کے تزکیہ کی اور سینے کے نور کی. یہ ساری ظلمات چھٹ جائیں گی. یہ کفر کے اندھیرے، شرک کے اندھیرے، بدعت کے اندھیرے، معصیتوں کے اندھیرے کتاب و سنت کے نور سے چھٹ جائیں گے. اس پر آ جاؤ. چنانچہ آپ نے فرمایا اذا اذنب ابن آدم نکت فی قلبہ نکتۃ سوداء. انسان کو گناہ کرتا ہے، اس کے دل میں ایک سیاہ نشان لگا دیا جائے. جتنا بڑا گناہ ہوگا اتنا وہ گہرا نشان ہوگا. شرک و بدعت یہ بڑے گناہ ہیں، اتنا گہرا نشان ہوگا. اور اگر باز نہ آئے، گناہوں پر گناہ کرتے گئے، تو وہ نقطے لگتے لگتے بالآخر دل کو سیاہ کر دیں. دل سیاہ ہو گیا، سمجھو کہ اللہ کی مہر لگی، والعیاذ باللہ. اس دل میں اب نیکی داخل نہیں ہوگی. خود میں آڑ بن جاؤں گا، نیکی داخل ہونے نہیں دوں گا. تو آؤ رجوع اللہ کرو، سچی اور خالص توبہ کرو، اور اس منہج پر قائم رہنے کا عزم کر لو. جو بندے سابقہ زندگی پر نادم ہو کر توبہ کر لیں اور وہ ایمان سچا عقیدہ قبول کر لیں جو تزکیے کی بنیاد ہے، اور پھر زندگی بھر نیک اعمال جاری ہو گئے. اللہ تعالیٰ کیا قدردان، کیا قدردان ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے نا کہ جو اللہ تعالیٰ کی آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، نمبر 1 نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں، یرجون تجارت لن تبور. یہ لوگ در حقیقت اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایسی تجارت کر رہے ہیں جس میں کوئی گھاٹا نہیں ہے. گھاٹا کیسے ہو؟ تجارت اللہ کے ساتھ ہے. اللہ تعالیٰ نے 2 وعدے کر لیے، 2 وعدے کر لیے، لیوفیہم اجورہم ویزیدہم من فضل. میرے ساتھ تجارت کر لو، میں کیا کروں گا؟ نمبر 1 تمہیں پورا پورا اجر دوں گا، پوری پوری قیمت دوں گا، اور ویزیدہم من فضل، اپنے فضل سے بڑھا بھی دوں گا. اللہ کہہ رہا بڑھا دوں گا. کتنا بڑھائے گا وہی جانتا ہے، اس بڑھانے کی حد نہیں ہے کوئی. صحیح بخاری میں نبی علیہ السلام کی حدیث ہے اذا اسلم العبد وحسن اسلامہ. اگر بندہ اسلام میں آ جائے، اللہ رسول کی اطاعت میں آ جائے، اور اس کا اسلام اچھا ہو، سنور جائے، سج جائے، کتاب و سنت کے نور سے سج جائے، خوبصورت ہو جائے، اسلام کا حسن اسلام کی تعلیمات کے ساتھ ہے. اسلام کا حسن بیرونی تعلیمات کے ساتھ نہیں ہے. کتاب و سنت کے اب جو بھی نیکی کرے گا، جو بھی نیکی کرے، کیا کریں گے؟ اس کو 10 گنا بڑھا دیں. وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ. تم ان تعلیمات کو دیکھو، ان کے ساتھ جڑ جاؤ.
سابقہ زندگی سے توبہ کر لی، اسلام کو سنوار لیا، سجا لیا کتاب و سنت کی تعلیمات کے ذریعے، تو ہر نیکی کم از کم 10 گنا، 700 گنا، اور اللہ تعالیٰ پورا پورا اجر دے اور اپنے فضل سے بڑھا بھی دے۔ کتنا بڑھائے گا وہ ذات جو سارے خزانوں کی مالک ہے، کتنا عطا فرمائے گا، کتنا بڑھائے گا، اس کی حد ہے کوئی؟ ہمارے ذہن قاصر ہیں اس اجر کے تعین سے۔ اللہ عطا فرمانے والا فرمایا کہ انہ غفور بھی ہے۔ تمہارے اعمال کا قدر یہ نہیں ہے کہ تم پہاڑ جیسا عمل کرو اس کی قدر ہوگی، نہیں۔ ایک فاحشہ عورت نے پیاسے کتے کو پانی پلا دیا، اللہ نے قدر کی یا نہیں کی؟ اس کو بخشا، جنت کی وراثت دی، اور اس کی اگلی زندگی اپنے مطابق ایک شخص نے نحا اذن عن الطریق، راہ چلتے راستے سے ایک موذی شے کو ہٹا دیا، اللہ نے قدر کی یا نہیں کی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے جنت کا منظر دیکھا ہے، یہ شخص جنت میں لوٹ پوٹ ہو رہا ہے، چھلانگے مار رہے۔ عمل کیا ہے؟ راہ چلتے ایک موذی شے کو ہٹا دی۔ اس پر شیخ الاسلام نے بحث کی، وہ کہتے عمل تو چھوٹا ہے، رستے سے کسی شے کو ہٹا دینا، کسی کانٹے کو، پتھر کو ٹھوکر مار کے ہٹا دینا، عمل تو چھوٹا ہے۔ اس کے چھوٹے ہونے پر نص موجود ہے، الایمان بضع وسبعون شعبۃ اعلاها شہادۃ لا الہ الا اللہ وادناها اماطۃ الاذى عن الطریق۔ ایمان کے 70 سے کچھ اوپر شعبے ہیں، سب سے اعلیٰ شعبہ ایمان کا لا الہ الا اللہ ہے، اور سب سے ادنا کیا ہے؟ راستے سے کسی موذی شے کو ہٹانا، یہ ادنا عمل ہے۔ اس عمل پر جنت کی وراثت۔ شیخ الاسلام فرماتے ہیں جہاں ایک چیز اور شامل تھی، وہ چیز تو ہٹائی، ایک چیز اور شامل تھی، اور وہ ہے دل کا اخلاص۔ جب اس نے یہ عمل کیا دیکھنے والا کوئی نہیں تھا، مانا یہ عمل ریاکاری پر نہیں تھا، اخلاص پر تھا۔ اسی طرح اس فاحشہ عورت نے پیاسے کتے کو پانی پلایا، وہ اکیلی تھی، دیکھنے والا کوئی نہیں تھا، ریاکاری کا امکان ہی نہیں تھا، اس کا عمل بھی اخلاص پر قائم تھا۔ تو ایک عمل اور ایک عمل میں نیت کا اخلاص، دو چیزیں جمع ہو گئیں، اور اللہ کیا دیکھتا ہے؟ اپنے بندے کا، عمل کرنے والے کا اخلاص دیکھتا ہے۔ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو قربانیاں کرتے ہیں، 100 قربانیاں کرتے ہیں، اللہ قبول نہیں کرتا۔ ریاکاری، دکھاوا، نمود و نمائش، جناب پریس آ جائے اور میڈیا پر خبر آ جائے، جانوروں کی تصویریں آ جائیں، کچھ نہیں۔ اور ایسا بندہ بھی ہے جو ایک جانور ذبح کر دے اخلاص کے ساتھ، اللہ تعالیٰ قبول کر لے۔ تو یہ دو چیزیں مل کر اجر کا باعث بنتی۔ قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی۔ یہاں اگر اخلاص آ گیا، تزکیہ ہو گیا، اس کی پاکیزگی ہو گئی کتاب و سنت کے نور سے، یہاں اندھیرے چھٹ گئے اگر بدعت کے، شرک کے، کفر کے، دیگر منفی عوارض کے، تو یہ کامیابی کو حاصل کرنے کا پہلا اصول ہے۔ اس کی اصلاح کرو۔ اصلاح کے لیے کوئی خارجی پروگرام نہیں، اصلاح کے لیے کتاب و سنت کے پروگرام، پیارے پیغمبر کی تعلیمات ہیں، ان تعلیمات کو اپناؤ۔ تزکیہ کتاب و سنت کے نور سے ہے، یہ واہی تواہی قصوں کہانیوں سے نہیں ہے، موضوعات سے نہیں ہے، من گھڑت روایتوں سے نہیں ہے، وہ تو الٹا وعید کا باعث ہے۔ من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار۔ مجھ پر جان بوجھ کے جھوٹ باندھے گا، وہ ابھی سے طے کر لے کہ میں نے قیامت کے دن جہنم میں جانا ہے، طے کر کے جائے۔ ایک حدیث بھی پیش کر دی جو ہم نے نہیں کہی، من قال علی ما لم اقل، میری طرف منسوب کر دی وہ حدیث میں نے کہی ہی نہیں۔ وہ جانتا بوجھتا ہے، پھر اس حدیث کو بیان کر رہا ہے چسکے لینے کے لیے، لوگوں کی واہ واہ لینے کے لیے۔
وہ ابھی سے طے کر لے کہ قیامت کے دن میں نے سیدھا جہنم میں جانا۔ اللہ کے پیغمبر پر جھوٹ باندھنا کوئی معمولی بات ہے؟ شریعت کے کھاتے میں جھوٹ کو داخل کرنا کوئی معمولی بات ہے؟ اس لیے اس تزکیے کی اساس جو ہے وہ کتاب و سنت کو بناؤ، اللہ کے پیارے حبیب کو بناؤ، ان کی تعلیمات کو بناؤ۔ ان مجالس میں آپ کو سب چیزیں ملیں گی۔ یقیناً یہ کامیابی کے راستے ہیں، کامیابی کے پروگرام ہیں۔ دیکھیں نبی علیہ السلام کی ایک حدیث، بالکل سادہ صاحب کا فرمان، لچھے دار بات نہیں ہے، کوئی فلسفی موشگافیاں نہیں ہیں جس پر کوئی واہ واہ لینا مطلوب ہو۔ فرمان ہے لا الہ الا اللہ مفتاح الجنہ، سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ جنت کی چابی ہے۔ چھوٹا سا جملہ جنت کا پروگرام آپ کو پیش کر دیا گیا، جنت کی چابی ہے۔ یہ فائدہ تعلق بالحدیث سے۔ کتاب اللہ قرآن پاک دلائل اور حکمت سے بھری کتاب ہے۔ یہ چھوٹا سا علم قرآن میں آپ کو نہیں ملے گا، اللہ کے پیغمبر کے فرمان سے ملے گا، اور قرآن کے نصوص کی ترجمانی ہے۔ یہ جنت کی چابی ہے۔ مانا جس نے اس کلمے کا حق ادا کر دیا، ذکر کے اعتبار سے، فہم کے اعتبار سے، اس کے ہاتھ میں جنت کی چابی۔ فہم کیا ہے؟ نفی اور اثبات، کوئی معبود نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں، صرف اللہ ہے، اللہ معبود حق ہے، باقی سارے معبود باطل۔ یہ فہم۔ جب اللہ کے پیارے پیغمبر نے فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ، تو کفار قریش نے کیا کہا تھا؟ اجعل الآلہۃ الہ واحد۔ لا الہ الا اللہ کا معنی تو یہ ہے کہ سارے معبود ختم، صرف ایک معبود ہے۔ فہم تھا ان کے پاس، قبول نہیں تھا۔ آج فہم نہیں ہے، جب فہم نہیں تو قبول کیسے ہوگا؟ کہ قبول کا دعویٰ ہے، لیکن قبول کے دعوے کی صداقت سچے فہم کے ساتھ۔ جنت کی چابی ہے، کوئی معمولی چیز نہیں، یہ فہم لینا پڑے گا۔ دنیا کی سب سے بڑی گواہی اللہ کی توحید کی گواہی، اس کے بغیر کوئی گزارا نہیں۔ لیکن اگر آپ لوگوں کے رخ پھیر دیں، کلمے کا ذکر بتیاں بجھا کے کرو، یہ کوئی تعلیم نہیں ہے۔ امام الانبیاء نے ایسا کبھی نہیں کیا۔ کلمے کا ذکر، لا کی آواز ناف سے نکالو، ناف سے آواز نکالو، یہ کیا سسٹم ہے؟ سانس کو یہاں روکو، سینے میں روکو، الا اللہ کہتے ہوئے سینے پر ضرب لگاؤ۔ کوئی چیز ثابت ہے نبی علیہ السلام کے عمل سے، صحابہ کے عمل سے، سلف صالحین کے تعامل سے؟ صرف ایک سازش کلمے کی حقیقت سے لوگوں کو دور کرنا اور لوگوں کو غافل کرنا۔ کوئی کھڑا ہوتا ہے جناب کہ پورا کلمے کا ورد ہم کر ہی نہیں سکتے، اس کو سنبھال ہی نہیں سکتے، اس ذکر کی تخصیص کرو، 2 ٹکڑوں میں کاٹو اس کو، 6 مہینے سال صرف لا الہ لا الہ لا الہ لا الہ، اور 6 مہینے سال الا اللہ الا اللہ الا اللہ۔ نہ لا الہ کا کوئی معنی، نہ الا اللہ کا کوئی معنی، یہ سازش نہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ لا الہ الا اللہ یہ تو عام لوگوں کا ذکر ہے، خاص لوگوں کا ذکر ہے الا اللہ، اس سے بھی خاص لوگوں کا ذکر اللہ ہو، اس سے بھی خاص لوگوں کا ذکر ہو۔ بتائیے یہ دنیا کو کہاں لے جایا جا رہا ہے؟ یہ سازش ہے، اس سازش کو سمجھو اور یہ بات معلوم کر لو یقین کے ساتھ، قد افلح من تزکا۔ یہ تزکیے کی بنیادیں، یہ کلمہ لا الہ الا اللہ، یہ تزکیے کی اساس ہے۔ مگر اس کے ساتھ تعلق جوڑو کیسے؟ جیسے اللہ کے پیغمبر نے جوڑا، جیسے صحابہ کرام نے جوڑا، اس کلمے کے فہم کے ساتھ، اس کلمے کے متقاضیات پر عمل کے ساتھ، پھر یہ تزکیہ حاصل ہو اور پاکیزگی حاصل ہو، ورنہ وہی اندھیرے شرک و بدعت کے۔ پھر نماز قائم کرو، ذکر کرو، ذکر بھی مسنون طریقے سے، کوئی ذکر معمولی عمل نہیں۔ فاذکرونی اذکرکم، اللہ فرما رہا ہے تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا، سبحان اللہ۔ کوئی اس سے بڑی سعادت ہو سکتی؟
ہم وہ کام کریں کہ اللہ ہمارا ذکر کرے. وہ کام کیا ہے؟ اللہ کا ذکر. ایک حدیث میں اس کی تشریح موجود ہے کہ اگر بندہ اللہ کا ذکر کرے تو اللہ کیسے ذکر کرتا ہے. حدیث قدسی میں اللہ پاک کا فرمان ہے اذا ذکرنی فی نفسہ ذکرتہ فی نفسی واذا ذکرنی فی ملأ ذکرتہ فی ملأ خیر من ملئہ. کیسے ذکر کرتا ہوں؟ اگر بندہ اکیلا ذکر کر رہا ہے اپنے گھر کی تاریکی میں، کمرے کی تنہائی میں، تو میں بھی اس کو اکیلا یاد کروں. اور اگر بندہ لوگوں کے بیچ بیٹھ کر میرا ذکر کر رہا ہے تو میں اس کا ذکر کروں گا ملائکہ کی جماعت، فرشتوں کی جماعت. یہ ذکر تو ذکر ہو ان اصولوں پر جو اللہ کے پیارے پیغمبر وضع کر کے. 3 اصول: تزکیہ نفس، نماز کی اقامت. نماز سرسری پڑھنا نہیں ہے، اقامت، نماز کو سیدھا کرنا. اقامت کا معنی سیدھا کرنا. یہ اقام و یقیم، ایک چیز کو سیدھا کرنا. یہ لفظ اہل عرب کہاں بولتے تھے؟ پہلے دور تھا تلوار بازی کا اور تیروں کے نشانے کا. تو تیر لوگ خریدنے جاتے، اس کی لکڑی تیر کی چیک کرتے تھے. اگر ذرا سی کجی ہو تو وہ تیر نشانے پر نہیں پہنچتا. بالکل سیدھی لکڑی ہو وہ نشانے پر پہنچے گا. تو لوگ اس تیر کی لکڑی کو چیک کرتے، سیدھی ہے یا کجی ہے اس میں. اگر واقعی سیدھی ہو تو کہتے ہیں کہ اقام العود، لکڑی کو سیدھا کر دیا تھا. اس سے اقام الصلاۃ، نماز کو سیدھا کرو. نماز سیدھی کیسے ہوگی؟ میرے طریقے سے، میری برادری کے طریقے سے، میرے قوم کے طریقے سے، یا محمد الرسول اللہ کے طریقے سے. کون سیدھا کرے گا اس نماز کو؟ کس کی تعلیم سیدھا کرے گی اس نماز کو؟ اس لیے اللہ کے پیارے حبیب کا فرمان ہے صلو کما رأیتمونی اصلی. نماز کو قائم کرنا چاہتے ہو، گھر سے نکلو، نماز پڑھنے جا رہا ہوں، تو آپ کے ذہن میں یہ تصور نہ ہو کہ وہ نماز پڑھوں گا جو ابا حضور پڑھتے ہیں. ابا حضور کہاں سے آ گئے؟ کوئی دین میں کوئی ایسی نص ملتی ہے کہ ابا حضور حجت ہے، دادا حضور حجت ہے؟ نہیں. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. تمہارے لیے نمونہ اور سیمپل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بس آخری بات عرض کر رہا ہوں. سیمپل کی بات آ گئی، نمونے کی بات آ گئی، کیونکہ بات کا آغاز تجارت سے ہوا. جو لوگ تلاوت کرتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اپنا مال خرچ کرتے ہیں، یرجون تجارت لن تبور، وہ در حقیقت ایسی تجارت اپنے رب کے ساتھ کر رہے جس میں کوئی گھاٹا نہیں. اللہ تعالیٰ نے جو دین کی تعلیم کے اسلوب بیان کیے ہیں، ایک اسلوب اس میں تجارت کا ہے. یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم. اے ایمان والو، آؤ مجھ سے ایک تجارت لے لو، ایک تجارت کر لو میرے ساتھ. لوگوں آؤ تجارت کرو میرے ساتھ، اللہ فرما رہا ہے. کتنی بڑی تجارت ہوگی. کبھی سوچا اس کو تجارت کیوں کہا گیا؟ یہ دین تجارت کیوں ہے اللہ کے ساتھ؟ کبھی سوچا؟ تجارت بھی ایسی جس میں کوئی گھاٹا نہیں ہے، فائدہ ہی فائدہ ہے. آپ اکثر تاجر ہی ہوں گے، انٹرنیشنل کاروبار آپ کا ہوگا، ایکسپورٹ امپورٹ بھی کرتے ہوں گے. اس میں ایک اہمیت ہے سیمپل کی. یہ تو نہیں کہ ہر بات آپ وہاں لے کر جائیں، آپ سیمپل بھیج دیں. یہ سیمپل منگواتے ہیں، جناب یہ چیز یہ ہمیں چاہیے، 1000 پیس چاہیے، 1,00,000 پیس چاہیے، یہ اس کا رنگ ہے، یہ اس کا ڈیزائن ہے، یہ اس کا میٹیریل ہے، یہ اس کا سائز ہے. ہر چیز طے ہوتی، لکھی جاتی، ایگریمنٹ بنتا ہے. اب وہ مال تو آپ نے تیار کر دیا، رنگ آپ نے بدل دیا، تو مال قابل قبول ہوگا. یا ڈیزائن تبدیل کر دیا، نہیں جناب، جو ہم نے سیمپل دیا تھا اس کی پیروی آپ نے نہیں کی. حالانکہ دنیا کی 1-2 ٹکے کی تجارت ہے جس کی آخرت میں کوئی منفعت نہیں ہے. یہ دنیا کا عارضی فائدہ ہے. سیمپل کو فالو نہیں کیا گیا، سودا کینسل ہو گیا. حل ادلکم علی تجارہ، لوگوں آؤ میرے ساتھ تجارت کر لو.
یہ بھی ایک تجارت ہے اللہ کے ساتھ، جس کی قیمت جنت ہے، دنیا کا روپیہ پیسہ نہیں ہے، یہ آپ کے ریال نہیں ہے، اس کی قیمت، اس کا عوض جنت ہے۔ تجارت کر لو میرے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ عرش پہ مستوی ہے، ہم زمین کے رہنے والے، یا اللہ تجارت ہم کرتے ہیں ٹھیک ہے، لیکن اصول کیا ہے؟ کوئی سیمپل؟ ہاں سیمپل لے لو، میں نے ایک سیمپل بھیج دیا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اگر میرے ساتھ تجارت کرنا چاہتے ہو، میرا سیمپل میرا محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمہاری عبادت، تمہاری معیشت، تمہاری معاشرت، تمہارا عقیدہ، تمہارا سلوک، سارا کا سارا مطابق ہو میرے دیے ہوئے سیمپل کے، بس یہ تجارت کی کامیابی۔ پھر دنیا کی تجارتیں آپ اسی بنیاد پر کامیاب کرتے ہیں نا، جو سیمپل دیا گیا اس کو ہو بہو پورا کیا گیا، ذرا سا فرق پڑ گیا سودے کینسل ہو گئے۔ یہ تجارت تو کوئی ایک محلے کی تجارت نہیں ہے، تجارتیں محلے کی سطح پر ہوتی ہیں، شہر کی سطح پر ہوتی ہیں، یہ شہروں کی سطح پر ہوتی ہیں۔ یہ تجارت اس جہاں کی اگلے جہاں کے ساتھ ہے، اس کی قیمت دنیا کا روپیہ پیسہ نہیں ہے، بلکہ جنت ہے، اللہ کی رحمت ہے، اللہ کی رضا ہے۔ اس تجارت میں اللہ تعالیٰ نے ایک سیمپل ہمیں دیا ہے، اس سیمپل کا نام محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر بار بار تمہیں یاد دلایا جا رہا ہے، میرے ساتھ تجارت کر رہے ہو، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، میری اطاعت کر لو، میرے رسول کی اطاعت کر لو۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، میرے پیغمبر کی اتباع کر لو۔ یہ سبق بار بار دہرایا جا رہا ہے، تجارت کے اس اصول کو بار بار سامنے رکھا جا رہا ہے۔ تو بات بڑی اہم ہے، معاملہ آخرت کا، اللہ کی رضا کا اور جنت کا، یہ قیمت ہے اس کی۔ یرجون تجارت لن تبور، اگر اس راہ پر چلو گے تو وہ لوگ در حقیقت ایسی تجارت کر رہے ہیں اپنے رب کے ساتھ جس میں گھاٹا کوئی نہیں، فائدہ ہی فائدہ۔ فائدہ میں کتنا؟ لیوفیہم اجورہم، پوری قیمت، ویزیدہم من فضلہ، اور اس سے بڑھا چڑھا کر 70 گنا، اور واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ چاہے تو اور بڑھا دے، اتنا بڑھا دے کہ تمہارے تصورات سے بالا ہو۔ تو ان قواعد کو سامنے رکھیں، اور ان قواعد کو سامنے رکھ کر اپنی زندگی کا نصب العین تعین کریں۔ سابقہ زندگی میں کوئی ہیر پھیر ہو گئی تو قرآن نے کیا اس کا حل پیش کیا؟ الا من تاب وآمن، بندہ توبہ کر لے، اللہ کی طرف رجوع کر لے، اپنے رب کی طرف لوٹ آئے، اور وآمن، اپنے عقیدے کی، توحید کی اصلاح کر لے، ایمان باللہ کی اصلاح کر لے، وعمل صالح، اس کے بعد نیک عمل شروع کر دے، نیک عمل۔ گو تم نے سابقہ زندگی میں لاکھوں گناہ کیے، ہم کیا کریں گے؟ ان 3 اصولوں کو تو بنا لو، سچی توبہ کر لو، ایمان مضبوط کر لو، اور عمل صالح مسلسل شروع کر دو۔ جب قیامت ہوگا، اولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، ہم تمہاری سابقہ تمام غلطیوں کو، تمام گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیں۔ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ، پورا اجر دیں گے، اپنے فضل سے اور بڑھا چڑھا کر دیں گے، تمہارے تصورات سے بڑھ کر۔ تو ان قواعد کے ارد گرد آپ گھومنے کی کوشش کریں، ان کو سمجھنے کی کوشش کریں، ان کو اپنانے کی کوشش کریں۔ وما توفیقنا الا باللہ تعالی، اقول قولی ھذا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔